سو ہم نے ڈومین نیم رجسٹر کر لی. اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ویب ہوسٹنگ کا. ویب ہوسٹنگ ایکچولی ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں ہماری ویب سائٹ کچھ فائلز پر مشتمل ہوتی ہے. وہ فائلز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کمپیوٹر پر پڑی ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، اور اس کمپیوٹر کا جس کو ہم سرور بولتے ہیں ایک ایڈریس ہوتا ہے. اور وہ ایڈریس اگر جب تک ہم ڈومین کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کریں گے تب تک ہماری ڈومین اگر ہم اس کو ٹائپ کریں گے سرچ بار میں اپنے براؤزر کی تو وہ کچھ زیادہ ریٹرن نہیں کرے گی ہمیں ڈیٹا. تو جب ہم اپنے ڈومین نیم کو براؤزر میں ٹائپ کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ وہ جس آئی پی ایڈریس پر، جس ویب سرور پر ڈیٹا پڑا ہے، وہ فائلز پڑی ہیں، اس تک ریکویسٹ جاتی ہے اور وہ اس ریکویسٹ کو واپس رسپونڈ کرتا ہے، اور وہ ڈیٹا جو رسپانس میں آیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے براؤزر میں ڈسپلے ہوتا ہے. تو یہ اتنے پلک جھپکنے میں ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس دوران ریکویسٹ گئی اور واپس آئی اور یہ سارا کچھ ڈی این ایس بھی اس کے اندر انوالو ہوا، یہ سارا کچھ پرفارم ہوا. تو اس کے لیے ویب ہوسٹنگ ایک اسینشل پارٹ ہے ہمارے افیلیٹ کے بلاگ کا. سو ویب ہوسٹنگ ہم نے بائی کہاں سے کرنی ہے اور بائی کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سو اگین میں آپ کو کوئی ڈائریکٹ کمپنی تو سجیسٹ کر نہیں سکتا، میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ گوگل پہ جائیں اور بائی ویب ہوسٹنگ لکھیں تو آپ کے سامنے اگین جس طرح ڈومینز کے لیے آپ کے پاس سینکڑوں بلکہ ہزاروں آپشنز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہوسٹنگ کے لیے بھی آپ کے پاس سینکڑوں آپشنز آپ کے سامنے موجود ہوں گے. تو آپ ان میں سے کوئی بھی ہوسٹنگ بائی کر سکتے ہیں. لیکن ہوسٹنگ بائی کرتے ہوئے آپ نے کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس ہوسٹنگ کو آپ بائی کر رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے ریویوز پڑھ لیں کہ لوگ اس ہوسٹنگ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. کیا اس ہوسٹنگ کا ڈاؤن ٹائم اتنا زیادہ تو نہیں ہے کہ ہماری ویب سائٹ چلتے چلتے بند ہو جائے، یا اس کو کوئی اٹیکس وغیرہ تو نہیں ہوتے، ہیکنگ اٹیک ہو سکتے ہیں، ڈی ڈوس اٹیک ہو سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں ویب سرورز پہ. تو کیا اس کمپنی کی جو سیکیورٹی ہے وہ اتنی ہے کہ ہماری ویب سائٹ ڈاؤن نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو ایک اور مین ایسنشل میں آپ کو پارٹ بتاؤں وہ ہے کہ اس ویب ہوسٹنگ کی سپیڈ، اس ویب سرور کی سپیڈ، کہ اگر ہماری ویب سائٹ کوئی ریکویسٹ کرتا ہے، ٹائپ کرتا ہے، یا گوگل سے ہماری ویب سائٹ پہ کوئی بندہ لینڈ کرتا ہے تو وہ ویب سائٹ لوڈ ہونے میں کتنا ٹائم لے گی. کیا وہ ویب سرور کی وجہ سے زیادہ ٹائم تو نہیں لے گی؟ تو اگر وہ ویب سائٹ زیادہ ٹائم لے گی تو یہ ہماری سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو ہرٹ کرے گا، جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے، اور ہماری رینکنگ بھی اس سے امپیکٹ ہوگی. سو ویب ہوسٹنگ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو بائی کرتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر یوز ہوتے ہیں کنکرنٹ ڈیٹا بیس کنیکشن. اچھا یہ امپورٹنٹ کیوں ہے اس کو ہم ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن آپ نے ہوسٹنگ بائی کرنے سے پہلے اس کے بارے میں بھی انکوائر ضرور کرنا ہے اس ہوسٹنگ کمپنی سے کہ آپ کتنے کنکرنٹ ڈیٹا بیس کنیکشن الاؤ کرتے ہو. تو اگر وہ کہتا ہے کہ 25 سے زیادہ الاؤڈ ہیں تو دیٹس فائن، یہ اچھا سائن ہے. اگر 25 سے کم ہے، 15 یا 10 ہے، تو یہ اچھا سائن نہیں ہے. اور اگر آپ کی ویب سائٹ پر جب ملٹیپل یوزرز آئیں گے، زیادہ ٹریفک آئے گی، تو ہو سکتا ہے آپ کی ویب سائٹ وہ لوڈ برداشت نہ کر سکے اور وہ ڈاؤن ہو جائے. تو جب ویب سائٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کی جو رینکنگ ہے وہ سم ٹائمز ہرٹ ہوتی ہے. خیر یہ الگ سے ایک ڈیبیٹ ہے، نارمل میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ویب سائٹ کی جو رینکنگ ہے وہ ہرٹ ضرور ہوگی اور آپ کی ویب سائٹ بہت گائے بگائے ڈاؤن رہے گی. تو سو ویب ہوسٹنگ بائی کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا اب اس کے اندر دو مین چیزیں اور انوالو ہوتی ہیں، جس کے اندر ایک ہے ڈسک سپیس اور ایک ہے بینڈ وڈتھ. ڈسک سپیس جس طرح ہم فائلز اپنے کمپیوٹر میں رکھتے ہیں، کسی فولڈر میں رکھتے ہیں، کسی ڈرائیو میں رکھتے ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ ڈرائیو کی جو کیپیسٹی ہے وہ فل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم وہ فائلز اپنے کمپیوٹر میں یا اس ڈرائیو میں نہیں رکھ پاتے. سیم از دا کیس ود ویب ہوسٹنگ. تو آپ کو وہ ویب ہوسٹنگ چوز کرنی ہے جس کی ڈسک سپیس بھی اچھی خاصی ہو، مطلب 5-10 GB سے زیادہ ہو تو دیٹس فائن. اتنا ہی اگر افیلیٹ بلاگ اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتا، آپ کے امیجز ہوتے ہیں، کچھ فائلز ہوتی ہیں، اور اگر ہم ورڈ پریس یوز کریں تو ورڈ پریس کی کچھ فائلز ہوں گی، تو یہ اتنا زیادہ ہوپ فلی لوڈ نہیں ڈالیں گی. سو سیکنڈ چیز ہے بینڈ وڈتھ. بینڈ وڈتھ ایکچولی ہوتی کیا ہے؟ بینڈ وڈتھ جب آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کسی ویب سائٹ کا ڈیٹا، اس کا ڈومین نیم ٹائپ کر کے، تو وہاں سے کچھ جو ریسورسز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں ہمارے لوکل کمپیوٹر پہ. وہ امیج ہو سکتے ہیں، وہ CSS فائلز، اسٹیٹک فائلز ہو سکتی ہیں. تو وہ
بینڈ وڈتھ یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے. تو نارملی جو ویب ہوسٹنگ کمپنیز ہیں وہ آپ کو انلمیٹڈ بینڈ وڈتھ الاؤ کرتی ہیں, تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ہمیں لمیٹڈ بینڈ وڈتھ بھی الاؤ کریں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ CDN یوز کریں گے. CDN ہوتا ہے کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹورک. تو ہم ایک فری والا CDN یوز کریں گے جو کہ ہمارے ایک ایز اے DNS بھی ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوں گے, اور ہمارا ایز اے CDN بھی یوز ہو رہا ہوگا, وہ بالکل فری ہے. تو ہم تھوڑی دیر بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈومین نیم ایکچولی پریکٹیکلی رجسٹر کس طرح کرنا ہے, اس کے بعد ہوسٹنگ کیسے رجسٹر کرنی ہے, اور کون سی ہوسٹنگ لینی ہے, کس کیپیسٹی کی ہوسٹنگ ہمیں کافی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو CDN ہے اس کو بھی کنفیگر کرنا ہے تاکہ ہماری جو ویب سائٹ کی سپیڈ ہے وہ بھی آپٹیمائز ہو, اور ہمارا جو اسٹیٹک کانٹینٹ ہے وہ بھی نیئرسٹ ڈیسٹینیشن جو یوزر کی ہے وہاں سے سرو ہو. اور اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں, وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. تو چلتے ہیں ڈومین, ہوسٹنگ اور CDN کی کنفیگریشن اینڈ رجسٹریشن کے پریکٹیکل کی طرف. تو ابھی ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ ڈومین کو رجسٹر کس طرح کرنا ہے, ہوسٹنگ کو کہاں سے بائی کرنا ہے, اور دین ڈومین اور ہوسٹنگ کو کنیکٹ کس طرح کرنا ہے. اس میں DNS کا کیا رول ہوتا ہے, CDN کس طرح ڈپلوائے کرنا ہے, اور فری CDN کے مزے کس طرح لینے ہیں. سو لیٹس موو. اچھا, سب سے پہلے آتے ہیں ڈومین رجسٹریشن کا پروسیس. ڈومین رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے بالکل سمپل ہے. آپ اگین میں بتا دیتا ہوں کہ گوگل پہ جائیں گے, بائی ڈومین لکھیں گے, اور آپ کے سامنے لاتعداد جو کمپنیز ہیں وہ اپیئر ہو جائیں گی. تو اس میں کچھ اپنی پرسنل آپ کو سجیشنز بتا سکتا ہوں, پرسنل فیوریٹس بتا سکتا ہوں جو میں نے ٹرائی کر چکا ہوں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے ایگزیکٹلی وہیں سے لینی ہے, آپ کہیں سے بھی ڈومین یا ہوسٹنگ رجسٹر کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں. سو نیم چیپ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جو کہ بجٹڈ ہے اور اچھی ریزنیبل کمپنی ہے, تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیم سیلو ایک ڈومین رجسٹرار ہے. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بلک میں ڈومین لینی ہے تو ایک اسپیسیفک ڈومینز کے بعد آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے گو ڈیڈی ایک بہت بڑی کمپنی ہے. اگر آپ نے 1 ایئر کے لیے ڈومین لینی ہے اور 1 ایئر کے لیے ہی یوز کرنی ہے, جو کہ obviously آپ نہیں چاہیں گے کہ 1 ایئر کے لیے یوز کریں, تو دین آپ گو ڈیڈی پہ جا سکتے ہیں اگر 1 ایئر لینی ہو. اسی طریقے سے ہوسٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں, اور دین ہم پاکستانی کچھ کمپنیز کی بات کرتے ہیں جو میری پرسنل ٹیسٹڈ ہے. اس میں مڈل ہوسٹ اور اسی طرح سمبل ہوسٹ, یہ میری پرسنل سمجھ لیں کہ ٹیسٹڈ ہے. ان کے علاوہ آپ کو جو بھی بہتر کمپنی لگتی ہے آپ آبویسلی وہ یوز کر سکتے ہیں. کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کمپنی یوز کریں. تو میں ابھی نیم چیپ پہ ہی جاتا ہوں. میں نے گوگل پہ نیم چیپ لکھا. اچھا, یہاں پہ پہلے نمبر پر ہی ایڈ اپیئر ہو رہا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں get.com for just 0.98. اچھا, نیچے ہی ایک پرومو کوڈ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوپن کوڈ ہوتے ہیں تقریباً ہر کمپنی کے, آپ نے وہ ٹرائی ضرور کرنے ہیں. سو میں یہاں پہ ہی کلک کرتا ہوں, اور اگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے $0.98 میں ڈومین مل جاتی ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیچ ہوگا. خیر, ہم ابھی لائیو ہی ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. خیر, میں یہاں پہ ڈومین رجسٹر کرنے لگتا ہوں. کوئی بھی میں ڈومین کر لیتا ہوں. dgfishing.com میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ میں ٹائپ کروں گا, نیچے مجھے سجیشن میں آ جائے گی, تو پتہ چلا جی یہ اویلیبل ہے, تبھی وہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, ڈومین رجسٹریشن اس نے آٹومیٹکلی 2 ایئر کے لیے سلیکٹ کی ہوئی ہے. میں یہاں سے 1 ایئر کر دوں گا. اگر میں اچھا 1 ایئر کے لیے دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کو جو ڈسکاؤنٹ وہ کہہ رہے تھے وہ اویلیبل ہے یا نہیں. ابھی میں پرومو کوڈ اپلائی کر کے اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو لاگ ان ہونا ضروری ہے ٹیسٹ کرنے یہ اپلائی کرنے سے پہلے. سو آٹو رینیو یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر سال جب بھی ڈومین ایکسپائر ہونے لگے تو آٹومیٹکلی رینیو ہو جائے, آٹومیٹکلی دوبارہ بحال ہو جائے. تو آپ یہ والا جو آپشن ہے اس کو ٹک کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ڈومین پرائیویسی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے جو آپ نے رجسٹر کرتے وقت سبمٹ کی تھی ڈومین کے, وہ پبلکلی اویلیبل نہ ہو, تو آپ ڈومین پرائیویسی کو انیبل کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائی ڈیفالٹ انیبلڈ ہے.
یہ فری فار ایور ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا چارجز پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پریمیم ڈی این ایس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم ڈسیبل ہی رکھیں گے کیونکہ اس کے ایکسٹرا چارجز ہیں. خیر باقی چیزوں کو ہم فی الحال کے لیے نہیں چھیڑتے، لیکن ہم ویب ہوسٹنگ بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $3.88 پر منتھ کے حساب سے آپ کو ہوسٹنگ ملے گی، اور یہ بھی آگے جب ہم چیک آؤٹ پیج پہ جائیں گے تو یہ چارجز بڑھ جائیں گے، کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ڈومین یا جو ہوسٹنگ کمپنیز ہیں یہ آپ کو 12 منتھ یا 36 منتھ یا ایون 48 منتھ کی جو ریٹ ہوتا ہے وہ ڈسکاؤنٹ کی صورت میں یہاں پہ شو کرواتے ہیں. جبکہ اگر آپ 12 منتھ کی کریں گے تو چارجز اور بڑھ جائیں گے، اگر 1 منتھ کے لیے آپ رجسٹر کریں گے تو چارجز مزید بڑھ جائیں گے. سو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے زیادہ عرصے کے لیے آپ ہوسٹنگ رجسٹر کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. سو میں ابھی ویب ہوسٹنگ کچھ بھی یہاں سے سلیکٹ نہیں کر رہا، میں سمپلی کنفرم آرڈر پہ جاتا ہوں. یہاں سے مجھے وہ سائن اپ کروائے گا کہ آپ یہاں پہ اکاؤنٹ سائن اپ کریں. سو میں یہاں پہ اکاؤنٹ سائن اپ کرتا ہوں اور پاسورڈ انٹر کرتا ہوں. پاسورڈ ضروری ہے کہ اس کے اندر کوشش کیا کریں کہ نمبر بھی ہو، کیپیٹل بھی ہو، لوور کیس آپ کے ٹیکسٹ بھی ہو، اور اسپیشل کوئی کریکٹر آپ پٹ کر سکیں تو وہ بھی ہونا چاہیے. تو میں نے یہاں پہ اپنی انفارمیشن پٹ کرتا ہوں اور اپنا ای میل پٹ کرتا ہوں اور کریٹ اکاؤنٹ اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں. سو یہ میرا اکاؤنٹ بنا کے دے دے گا، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد ہی میں اس قابل ہوں گا کہ جو ڈومین میں رجسٹر کرنے لگا تھا اس پہ میں کوپن کوڈ اپلائی کر سکوں. اچھا مزید مجھے آپشن دے رہا ہے کہ آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے، جاب ٹائٹل کیا ہے، ایڈریس آپ دے دیں جو آپ کا ایکچوئل ایڈریس ہے. یہ سیف ہوتا ہے، اس میں کوئی آپ کو پریشانی کا سامنا یہ ہوپ کہ نہیں کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ آپ زپ کوڈ جو بھی آپ کی انفارمیشن ہے ایکچوئل وہ آپ دے سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ پاکستان کا نمبر سلیکٹ کریں گے. سو یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر پٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کنٹینیو پر کلک کر دیں گے. سو یہ آپ کو اگین اسی چیک آؤٹ پیج پہ لے آیا ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسوسیٹ ٹو دس ڈومین اینڈ آل دیٹ، یہ سارا کچھ کر رہا ہے. ابھی ہم مزید کنٹینیو پہ جاتے ہیں. اب یہاں پہ آ کے وہ ہم سے جو ہماری انفارمیشن ہے وہ پٹ کروا رہا ہے. اس طریقے سے آپ نے بس سمپلی آپ نے یہاں پہ کارڈ پٹ کرنا ہے، کنٹینیو پہ کلک کرنا، آپ کی ڈومین رجسٹر ہو جائے گی. اور اگر آپ نے ہوسٹنگ بائی کرنی ہے تو وہ بھی یہاں پہ اسی طریقے سے ہی بائی ہو جائے گی. ابھی میں کچھ پاکستانی کمپنی کا ذکر کیا تھا تو میں وہاں پہ ٹرائی کرتا ہوں. مڈل ہوسٹ .com کا میں نے ذکر کیا. میں کلائنٹ لاگ ان پہ جاتا ہوں، کریٹ اکاؤنٹ پہ جاتا ہوں، اور یہاں پہ میں اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کی ٹرائی کرتا ہوں. سو سیم وہی طریقہ ہے جیسے آپ نے نیم چیپ پہ یا کسی اور کمپنی کی ویب سائٹ پہ سائن اپ کرتے ہوئے طریقہ اپنایا تھا، یہاں پہ بھی آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. سو یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر پٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ ٹائپ سلیکٹ کرنا ہے. 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن اگر آپ انیبل کرنا چاہتے ہیں تو انیبل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نے کیپچا سالو کرنا ہے. سو کیپچا ہے کہ جو کنٹیننگ اے ٹرک سلیکٹ کر لیں. سو کیپچا سالو کرنے کے بعد میں سبمٹ پہ کلک کرتا ہوں اور ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ میں آرڈر پہ کلک کرتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں اگر آپ نے ڈومین رجسٹر کرنی ہے تو آپ ڈومین رجسٹر کر سکتے ہیں. کلاؤڈ ہوسٹنگ یا شیئرڈ ہوسٹنگ، کوئی بھی آپ ہوسٹنگ یوز کرنا چاہیں تو میں کلاؤڈ ہوسٹنگ جو کہ ایکچولی شیئرڈ ہوسٹنگ ہی ہے یہاں پہ جاتا ہوں اور میں جو بیسک پیکج ہے اس کو آرڈر کرنے کی ٹرائی کرتا ہوں. سو $25 پر ایئر ہے، تقریباً 12 منتھس کی مجھے پرائسنگ ملی ہے یہاں پہ، اور ڈومین میں اپنی مرضی کی ڈھونڈ لیتا ہوں اور یہ یہاں پہ چیک کر رہا ہے کہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پہ اویلیبل ہے. اب اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ $10.95 کی ہے، وہاں پہ ہمیں تقریباً $9 point something کی مل رہی تھی.
تو تقریباً یہاں پہ $1 جو ہے نا ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے. تو اگر ہمیں $1 بچانا ہے تو ہم وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں, ادروائز ہمیں یہاں سے رجسٹر کروا سکتے ہیں. یہاں پہ پروموشنل کوڈ ہے, اگر آپ کے پاس پروموشنل کوڈ ہے اس ویب سائٹ کا تو آپ وہ بھی پٹ کر سکتے ہیں. سو کنٹینیو پہ جائیں گے. اچھا, یہاں پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آئی وانٹ سیٹ نیم سرور. اس بات کو بڑے دھیان سے غور سے آپ نے دیکھنا ہے. نیم سرور ڈی این ایس, ڈومین نیم جو سرورز ہوتے ہیں وہ ایکچولی سسٹم کیا ہوتا ہے. جو ڈی این ایس ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایک آپ لائبریری میں جاتے ہیں تو آپ لائبریرین کو کہتے ہیں کہ یار فلاں بک کہاں پڑی ہے. وہ لائبریرین آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ والی بک فلاں شیلف میں پڑی ہے اور فلاں نمبر پر موجود ہے. تو جو ڈی این ایس ہے وہ ایکچولی ایک لائبریرین ہے, کیونکہ جو ڈومین نیم ہے, ڈومین نیم کنورٹ ہوتا ہے, ڈی این ایس اس کو کنورٹ کرتا ہے اس آئی پی ایڈریس تک جو آئی پی ایڈریس کسی مشین کا ہے. وہ ویب ہوسٹنگ سرور ہو سکتا ہے یا کسی بھی مشین کا وہ ایڈریس ہو سکتا ہے. جو بھی مشین انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے اس کا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. سو اس آئی پی ایڈریس تک ٹرانسلیشن میں ڈومین نیم کی ہیلپ کرتا ہے ڈی این ایس. سو ڈی این ایس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ڈومین اور ہوسٹنگ کو کنیکٹ کرنے میں یہ ہیلپ کرتا ہے. ادروائز لوگوں کو, انٹرنیٹ یوزرز کو آئی پی ایڈریس یاد رکھنے پڑتے انسٹیڈ آف ڈومین نیمز. سو اس لیے امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس کو ہم آئی وانٹ ٹو یوز مائی اون نیم سرور یہ پٹ کریں گے, لیکن فی الحال یہ ہمارے پاس ہے نہیں, تو میں ابھی یوز ڈیفالٹ نیم سرور رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد میں کلک کرتا ہوں کنٹینیو پر. اب یہاں پہ مزید کنفیگریشن میرے سامنے ہے, میں کچھ کنفیگریشن کو ایڈ نہیں کرتا اور میں یہاں پہ سمپلی کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں. اچھا, اب میرے پاس چیک آؤٹ پیج آ گیا جس میں میرے سامنے آرڈر سمری شو ہو رہی ہے اور ساتھ ہی میرے پاس پیمنٹ آپشنز ہیں. پاکستانی جو کمپنیز ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوکل کرنسی میں ان کو پے کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہمارے پیمنٹ میتھڈز ہیں جیز کیش, ایزی پیسہ, دوسرے جو موبائل ویلٹ ہیں, اسی طریقے سے بینک ٹرانسفر ہو گئے, وہ یوز کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ انٹرنیشنل ڈومین یا انٹرنیشنل ہوسٹنگ کمپنیز آپٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پے پیل یا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ جس پر انٹرنیشنل ٹرانزیکشن انیبلڈ ہو وہ ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ میرے پاس آپشن ہے, میں ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ سے پے کر سکتا ہوں, جیز کیش سے پے کر سکتا ہوں, یا میں ایزی پیسہ سے بھی پے کر سکتا ہوں. سو میں جیز کیش کا آپشن سلیکٹ کرتے ہوئے یہاں پہ یہ ڈیٹیل ہے اور یہاں سے میں چیک آؤٹ پر کلک کرتا ہوں. اب جیز کیش کی جو مینول پیمنٹ ہے وہ ویریفائی ہوگی. خیر یہ الگ سے ایک مرحلہ ہے. پیمنٹ ہم سلیکٹ کریں گے, دین ہم وہ ہمارا جو اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر دیں گے اور اس طریقے سے ہماری جو ڈومین اور ہوسٹنگ کے بائنگ پروسیس ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اوکے, یہاں پہ ڈومین اور ہوسٹنگ کی جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے سی ڈی این رجسٹریشن اینڈ کنفیگریشن. سو سی ڈی این کے لیے ایک فری سی ڈی این ہم یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے کلاؤڈ فلیئر. کلاؤڈ فلیئر پر ہم جائیں گے, cloudflare.com پر, اور یہاں پہ ہم سائن اپ پہ کلک کریں گے. جیسے باقی ویب سائٹس پر ہم سائن اپ کرتے ہیں, اکاؤنٹ بناتے ہیں, ویسے ہی ہم نے اس ویب سائٹ پر سائن اپ کرنا ہے. ای میل دیں گے اور یہاں پہ پاسورڈ پٹ کریں گے اور کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دیں گے. سو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کلاؤڈ فلیئر کی جو ایک ویلکم پیج ہے, ڈیش بورڈ ہے, وہ میرے سامنے اپیئر ہو گیا. سو آپ یہاں پہ ٹاپ رائٹ کارنر میں اگر آپ دیکھیں تو ایڈ سائٹ کا ایک بٹن موجود ہے. آپ یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اپنی ویب سائٹ کو کلاؤڈ فلیئر میں ایڈ کرنا ہے. میں یہاں پہ جو ابھی میں نے ڈومین رجسٹر کی تھی اس کو پٹ کروں گا. اچھا, سم ٹائمز آپ کو یہ بھی پرابلم پیش آ سکتی ہے کہ جب آپ یہاں پہ ڈومین پٹ کریں گے تو وہ آپ کو کہے کہ ڈومین ابھی رجسٹر نہیں ہوئی. تو اس کام کے لیے آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے, کیونکہ ابھی ڈومین اور ہوسٹنگ رجسٹر کی تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لے, جو کہ پروپیگیشن ٹائم ہوتا ہے. سو جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا یہاں پہ آپ کو ڈومین نارملی ایسے شو کرائے گا کہ رجسٹر نہیں ہوئی. خیر ہم ٹرائی کرتے ہیں, ایڈ سائٹ پہ کلک کرتے ہیں. سو ہمارے پاس نیکسٹ آ گیا ہے کہ پلان سلیکٹ کریں. یہاں پہ کچھ پیڈ پلانز ہیں کلاؤڈ فلیئر کے, لیکن ہم نے فری پلان کے ساتھ جانا ہے اور یہاں پہ میں فری $0 پہ کلک کر کے یہاں پہ کنٹینیو پر کلک کروں گا. نیکسٹ ہمارے پاس آپشن آ جائے گا ریویو ڈی این ایس ریکارڈز.
سو یہ بہت امپورٹنٹ اگین مرحلہ ہے. اگر آپ کو صحیح سے آپ نے ڈی این ایس سیٹ نہ کیے تو آپ کی ویب سائٹ اوپن ہو سکتا ہے کہ اوپن نہ ہو یا کوئی اور مسئلہ بھی پیش آ جائے اور پبلکلی ایکسیسیبل نہ رہے. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ تمام جو ریکارڈز آلریڈی یہاں پر موجود ہوں گے، یہاں پہ آپ دیکھ لیں ڈی این ایس مینجمنٹ فار digifishing.com، یہاں پہ ٹائپ، نیم، کانٹینٹ، پراکسی اسٹیٹس، ٹی ٹی ایل اینڈ ایکشنز. تو آپ نے ان تمام جو آپ کے ریکارڈز ہیں آپ نے ان کو ایک ایک کر کے سب کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. سو میں واپس جاتا ہوں اپنے ای میل پہ جو ہم نے ڈومین اور ہوسٹنگ رجسٹر کی تھی، اس کی ویلکم ای میل آئی ہوپ کہ ہمیں ریسیو ہو گئی ہوگی. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے ہوسٹنگ کی طرف سے ایک ای میل ملی کہ نیو ہوسٹنگ اکاؤنٹ کریٹڈ. تو نیو ہوسٹنگ اکاؤنٹ ڈیٹیل میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میرے سامنے سرور انفارمیشن کہ جہاں پہ مجھے ہوسٹنگ دی گئی ہے اس کا انفارمیشن دی گئی ہے، اور ساتھ ہی جو سرور کا آئی پی ایڈریس ہے وہ دیا گیا ہے. سو یہاں سے میں سرور کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ کاپی کروں گا اور میں دوبارہ ڈی این ایس ریکارڈز میں پہنچ جاؤں گا. میں نے یہاں پہ ایڈ ریکارڈ پہ کلک کرنا ہے، ٹائپ اے ہی رکھنا ہے، نیم آپ نے یہاں پہ ایٹ ٹائپ کرنا ہے، ایٹ فار آل، اور آئی پی وی 4 ایڈریس میں آپ نے وہ جو آئی پی ایڈریس ابھی ہم نے کاپی کیا تھا اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے. پراکسی اسٹیٹس پراکسیڈ ہی رکھنا ہے تاکہ ہماری جو ایکچوئل سرور کی انفارمیشن ہے وہ ہائڈ رہے. سو آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے. ایک اور دفعہ ایڈ ریکارڈ پہ کلک کرنا ہے، یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سی نیم، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے www، اور یہاں پہ آپ نے ڈومین کا نام ٹائپ کر دینا ہے اور یہاں پہ سیو کر دینا ہے. سو صرف اگر یہ 2 ریکارڈز آپ ایڈ کریں گے اور باقی ڈی این ایس ریکارڈز کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو آئی ہوپ کہ جو آپ کے سرور کی ایکچوئل انفارمیشن ہے، لائک یہ آئی پی ایڈریس جو آپ کے سرور کا ہے، وہ ایکسپوز نہیں ہوگا پبلکلی، اور یہ آپ کو بہت سارے تھریٹ سے بچانے میں آپ کی ہیلپ کرے گا. سو یہاں پہ ڈومین میں نے اپنے جو آئی پی ایڈریس ہے اس کو ایڈ کر دیا، ڈی این ایس ریکارڈ ایڈ کر دیا. اب میں یہاں پہ کنٹینیو پر کلک کرتا ہوں. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور اہم جو امپورٹنٹ مرحلہ ہے وہ آتا ہے ریموو دا فالوئنگ نیم سرورز. ابھی آپ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ نیم سرورز ہیں جو بائی ڈیفالٹ ہماری ہوسٹنگ کمپنی نے پاپولیٹ کر دیے، جبکہ ان کو ریپلیس کرنا ہے کلاؤڈ فلیئر کے نیم سرورز کے ساتھ. سو یہاں سے میں اس کو کاپی کرتا ہوں، واپس اپنی ہوسٹنگ کے جو پینل ہے وہاں پہ جاتا ہوں اور ڈومین پر کلک کرتا ہوں. سو ڈومین پینل میں جانے کے بعد میں یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کروں گا کہ نیم سرورز کہاں پہ ہیں. اچھا، یہ ایک امپورٹنٹ بات یاد رکھنے والی ہے، نیم سرورز کی انفارمیشن آپ کے ڈومین رجسٹرار کے اینڈ پہ انٹر ہوگی، ہوسٹنگ اینڈ پہ انٹر نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈومین ایک جگہ سے لی ہو، ہوسٹنگ کسی اور جگہ سے لی ہو، تو آپ نے جو کلاؤڈ فلیئر کا ڈی این ایس ہے اس کی سیٹنگ آپ نے ڈومین رجسٹرار میں جا کے کرنی ہے، اور وہ کسی نام سے بھی ہو سکتی ہے. نارملی آپ نے جو ورڈ ہے وہ یاد رکھنا ہے، نیم سرورز. سو میں نیم سرورز پہ کلک کرتا ہوں، یہاں پہ کسٹم پہ کلک کرتا ہوں، یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں، دوبارہ جاتا ہوں، سیکنڈ نیم سرور کاپی کرتا ہوں اور اس کو بھی نیم سرور 2 میں پیسٹ کر دیتا ہوں. نیچے والے جو دونوں نیم سرورز ہیں میں ان کو ریموو کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں سیو چینجز پر کلک کر دیتا ہوں. اٹ میں ٹیک فرام 1 منٹ ٹو 24 آورز کہ آپ کی جو چینجز ہیں وہ ریفلیکٹ ہوں ورلڈ وائڈ ویب پر. اس کو پروپیگیشن ٹائم کہتے ہیں کہ آپ کا پروپیگیشن ٹائم جو ہوتا ہے وہ 1 منٹ سے لے کر تقریباً 24 آورز اور سم ٹائمز 48 آورز بھی لے سکتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر پروپیگیٹ ہو سکے. سو ڈومین میں رجسٹر ہو گئی، ہوسٹنگ بھی رجسٹر ہو گئی، کلاؤڈ فلیئر ہم نے کنفیگر کر لیا، اور اس کے جو نیم سرورز تھے وہ ہم نے ڈومین پینل میں جا کے نیم سرور والے آپشن میں ایڈ کر دیے. تو یہ سمپل سا جو ایک ڈومین ہوسٹنگ کا سیٹ اپ ہے ود پراکسی سرور اور سی ڈی این آف کلاؤڈ فلیئر، وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اچھا، اس کے اندر کلاؤڈ فلیئر کے اندر تھوڑی سی کچھ اور بھی چینجز یا کچھ آپٹیمائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ آپشنل ہے، وہ بھی آپ کر لیں تو اچھا ہی ہوگا. سو میں یہاں پہ اگین اوور ویو پہ جاتا ہوں، میں یہاں پہ آتا ہوں سیکیورٹی پہ. یہاں پہ میرے سامنے بہت سارے آپشنز جو ہیں وہ شو ہو رہے ہوں گے، اور میں اسپیڈ پہ جاتا ہوں.
سو سپیڈ میں آپ فائر وال کے رولز سیٹ کر سکتے ہیں, کسٹم سپورٹ سیٹ کر سکتے ہیں, آپٹیمائزیشن. اچھا کچھ تو جو آپشنز ہیں نا فائل آپٹیمائزیشن کے, جس طرح فائل سائز آپٹیمائزیشن ہے, وہ پرو پیکج پہ اویلیبل ہوں گے, فری پیکج پہ اویلیبل نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک ہے آٹو مینیفائی, آپ اس کو تینوں کو آپ سلیکٹ کر لیں گے تاکہ آپ کی جو جاوا اسکرپٹ کی فائلز ہیں, سی ایس ایس کی فائلز ہیں اور ایچ ٹی ایم ایل کا جو کوڈ ہے وہ مینیفائی ہو جائے, وہ کمپریس ہو کے منیمم سے منیمم ہو جائے. سو آپ نے بس باقی موسٹلی جو ہیں وہ اب پرو کے لیے ہی اویلیبل ہیں. اس میں ایک راکٹ لوڈر ہے, اس کو بھی آپ نے انیبل کر دینا ہے. یہ آپ کی جو سپیڈ ہے ویب سائٹ کی اس پہ سم ہاؤ پازیٹیو ایفیکٹ ڈالے گا. سو کیشنگ پہ جاتے ہیں. کیشنگ کو کوئی کنفیگر کرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے, اس کو بائی ڈیفالٹ رہنے دیں. کیشنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ براؤزر پر کتنے ٹائم کے لیے سیو ہو جائے, جو اس کے اسٹیٹک ریسورسز ہوتے ہیں جس کے اندر سی ایس ایس فائلز ہوتی ہیں, سی ایس ایس, جے ایس, ایچ ٹی ایم ایل جو فائلز ہوتی ہیں, ان سے مل کے آپ کا ویب پیج بنتا ہے. یہ بھی آپ بات یاد رکھیے گا. سو یہ والی جو فائلز ہوتی ہیں, امیجز فائلز ہوتی ہیں, وہ براؤزر میں سیو ہو جاتی ہیں. سو اگر آپ کا جو ویب سائٹ کا وزٹر ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کو اگین سیکنڈ ٹائم وزٹ کرتا ہے تو اس کی جو لوڈنگ ٹائم ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے, کیونکہ جو اسٹیٹک ریسورس تھا وہاں پہ, جو فائلز پڑی تھی, جو امیج فائلز پڑی تھی, وہ اس کے لوکل کمپیوٹر سے ہی سرو ہوتی ہیں انسٹیڈ آف ڈاؤن لوڈنگ فرام دا سرور. سو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. سو براؤزر کیشے ٹی ٹی ایل کہ کتنے ٹائم کے بعد جو براؤزر کے اندر سیو ہونے والا وہ اسٹیٹک ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ ہو سکے, یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کی افیلیٹ سائٹ ہے پھر تو آپ اس ٹائم کو بہت زیادہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ جلدی سے جو کیشے ہے وہ ڈیلیٹ ہو. آپ تو چاہیں گے کہ زیادہ عرصہ اس کی لوکل کیشے سے ہی چیزیں سرو ہوتی رہیں. سو اس کو آپ نارملی 4 آورز ہیں تو 4 آورز ہی رہنے دیں, یا اگر آپ کے جو ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی چینج کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ کرالر ہنٹس اس کو بھی انیبل کر دیں. یہ ایک بیٹا ورژن ہے, اس کے بارے میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. خیر یہ بیسک کچھ چیزیں تھیں. آپ نے ان 2 آپشنز کو یہاں سے آپٹیمائز کیا کلاؤڈ فلیئر کے اندر. بس یہاں پہ کلاؤڈ فلیئر کا جو کام ہے, جو کنفیگریشن ہے وہ اینڈ ہوتی ہے, اور ڈومین اور ہوسٹنگ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی, کنیکٹ بھی ہو گئی. ابھی اگر ہم ویب سائٹ کو ایکسس کرنا چاہیں تو ہم ابھی ایکسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ہوسٹنگ اکاؤنٹ از ریڈی. سو ہماری ویب ہوسٹنگ کا جو بائی ڈیفالٹ پیج ہوتا ہے وہی اپیئر ہو رہا ہے. تو اٹ مینس کہ ہماری جو کنفیگریشن تھی وہ سکسیسفل رہی ہے, اس کے اندر کوئی ایرر نہیں آیا. اگر ایرر ہوتا تو یہ والا پیج یا یہاں پہ کوئی بھی پیج اوپن نہ ہوتا. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئی تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اسی لیکچر کو 2-3 بار دیکھیں گے تو ساری کچھ اگین آپ کو سمجھ آ جائے گا. تھینک یو. سو آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ کا ماڈیول. اگر آپ باقی تمام افیلیٹ مارکیٹنگ کی چیزیں سائٹ پہ بھی رکھ دیں اور صرف کنٹینٹ رائٹنگ کو ایز اے اسکل لرن کریں تو صرف یہ ایک اسکل ہی آپ کو لاکھوں روپے پر منتھ دینے کے لیے کافی ہے. جی ہاں, یہ میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ کنٹینٹ رائٹنگ ایک ایسی اسکل ہے جو بہت ان ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر. آپ نے کرنا کیا ہے, صرف کنٹینٹ رائٹنگ کو اچھی طریقے سے لرن کرنا ہے, اور اپنی جو کمیونیکیشن کی اسکلز ہیں اور ساتھ ہی جو ریسرچ اسکلز ہیں ان کو فلی یوٹیلائز کرنا ہے اور ان کو بروئے کار لانا ہے. اچھا, کنٹینٹ رائٹنگ ایکچولی ہوتی کیا ہے؟ کنٹینٹ افیلیٹ مارکیٹنگ کے معاملے میں کنٹینٹ ایک ایسی گائیڈ ہوگی, ایک ایسی ریسرچ گائیڈ ہوگی جو کہ آپ کے پوٹینشیل بائر کو اس بات پہ کنونس کرے گی کہ وہ جو چیز سرچ کر رہا ہے اور جن ڈفرینٹ چیزوں کے اندر وہ کنفیوز ہے ان میں سے بیسٹ چیز کون سی ہے. سو دیکھا جائے تو یہ ایک لحاظ سے بہت رسپانسبلٹی والی جاب بھی ہے, کیونکہ کنٹینٹ رائٹر کے ہی لکھے ہوئے کنٹینٹ سے جو بائر ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ اچھی ہے اور کون سی پروڈکٹ اچھی نہیں ہے, مجھے کس پروڈکٹ کو بائی کرنا چاہیے اور کس پروڈکٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کنٹینٹ رائٹر اتنا زیادہ رسپانسبل ہے, گوگل جیسا سرچ انجن بھی کنٹینٹ رائٹر کے لکھے ہوئے کنٹینٹ کی بیس پر کسی ویب سائٹ کی رینکنگ کو امپروو کرتا ہے یا اس کو ڈاؤن کرتا ہے.
اور اسی بیس پر وہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ والی ویب سائٹ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ جو چیز سرچ کرنے جا رہے ہو یا آپ کی جو انٹینٹ ہے اس کا جواب اس ویب سائٹ میں موجود ہے۔ سو کنٹینٹ رائٹنگ میں نہیں کہوں گا کہ کوئی آسان چیز ہے، مشکل بھی نہیں ہے، لیکن رسپانسبلٹی والا کام ہے۔ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ رسپانسبل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جو گائیڈ لکھ رہے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی جو ڈیسیژن میکنگ کی ایبلٹی ہے اس پر افیکٹ کر رہی ہوگی۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو یوں دوں کہ ایک آدمی سرچ کر رہا ہے کہ بیسٹ فشنگ راڈ کون سا ہے، اور وہ آپ کے ہی دیے گئے کنٹینٹ کی ریکمنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے وہ چیز بائی کر لیتا ہے۔ اب آپ نے ڈیفینیٹلی صحیح طریقے سے اس کو چیز سجیسٹ نہیں کی تھی، یہ تمام فیچرز کو آپ نے ریویو نہیں کیا تھا، یہ اچھی بائنگ گائیڈ آپ نے نہیں لکھی تھی، تو اس سے جو اس کی بائنگ کا سارا جو پروسیس ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے، اور اس کا جو اوور آل ایکسپیرینس ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہو سکتا ہے۔ سو کنٹینٹ رائٹر ایک رسپانسبل انسان ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اگین پری ریکویسٹ کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کے اندر دو پری ریکویسٹ ہیں کہ ایک آپ کی جو کمیونیکیشن سکل ہے یا جو رائٹنگ سکل ہے، اور انگلش جو لینگویج ہے، اگر آپ انگلش کے اندر ڈیفینیٹلی کنٹینٹ رائٹ کر رہے ہوں گے تو انگلش کی جو لینگویج ہے اس پہ آپ کو ایک اچھی اسٹرانگ گرپ ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی آپ کی جو ریسرچ کرنے کی ایبلٹی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ جب تک ایک اچھا ریسرچر ایک اچھا کنٹینٹ رائٹر بن سکتا ہے، لیکن ایک کنٹینٹ رائٹر جو اچھا ریسرچر نہ ہو وہ اچھا کنٹینٹ رائٹر نہیں بن سکتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ سو ہم اپنے اس کنٹینٹ رائٹنگ کے ماڈیول میں دو قسم کی کنٹینٹ رائٹنگ کو صرف دیکھیں گے، جس کے اندر ایک تو ہے کہ ریویو بیسڈ آرٹیکل رائٹنگ، کہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنا، پھر ان کو کن فیچرز کی بیس پر ان کا کمپیریزن کرنا ہے، پھر ان میں سے بیسٹ پروڈکٹ کون سی ہے یہ کیسے ڈکلیئر کر دینا ہے، اس کی پرائسنگ کیسے دیکھنی ہے، اس کے پروز اینڈ کونس کیسے دیکھنے ہیں، اس کو آپس میں کمپیئر کس طرح کرنا ہے، پھر اس کی بائنگ گائیڈ کن کن فیچرز کی بیس پر ہم نے ان کو کمپیئر کیا۔ یہ سارا کچھ ایک اچھے ویل مینجڈ اور ایک بہتر یوزر انٹرفیس کے ذریعے یوزر تک پہنچانا ہے، تاکہ اس کی جو ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہے وہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہو، اور الٹیمیٹلی جب میں نے پہلے بتایا تھا کہ جتنا اچھا یوزر ایکسپیرینس ہوگا، جتنا اچھا یوزر آپ کی ویب سائٹ پر آتے ہوئے ایک اچھا امیج لے کے جائے گا آپ کی ویب سائٹ کے بارے میں، تو سرچ انجنز گوگل اتنا ہی آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ کو امپروو کرے گا۔ سو جو یوزر ایکسپیرینس ہے یہ ڈائریکٹلی ایک بہت بڑا رینکنگ فیکٹر ہے، یہ جتنا بہتر ہوگا اتنا ہی گوگل آپ کی جو رینکنگ ہے اس کو امپروو کرے گا۔ سو ڈیفینیٹلی ہم آگے جا کے یہ بھی دیکھیں گے کہ اچھا یوزر ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، اچھے یوزر ایکسپیرینس کو ہم میئر کیسے کرتے ہیں، یا کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے جن سے ہم یہ انشور کر سکیں کہ جو یوزر ہماری ویب سائٹ پر لینڈ کر رہا ہے وہ ایک اچھا اسموتھ ایکسپیرینس لے کر واپس جائے۔ اچھا، تو ہم بات کرتے ہیں افیلیٹ کنٹینٹ رائٹنگ کی، جس کو ہم ریویو بیسڈ کنٹینٹ رائٹنگ کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی انفارمیشنل کنٹینٹ کی، جس کے اندر آپ ہاؤ ٹو گائیڈز ہو سکتی ہیں۔ اگین ہم جیسے فشنگ راڈ کی بات کریں، ہاؤ ٹو یوز فشنگ راڈ، یہ ایک انفارمیشنل کنٹینٹ ہو سکتا ہے، اور ٹاپ 10 یا بیسٹ فشنگ راڈز 2023 یا 2024 جو بھی آگے ایئر آپ ساتھ لگا لیں، یہ بھی ایک کمرشل یا افیلیٹ کنٹینٹ کی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے۔ سو ہم دو قسم کے کنٹینٹ کو یہاں پر اینالائز کر رہے ہوں گے، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ سو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریویو بیسڈ کنٹینٹ رائٹنگ کی، کہ اس کے اندر کن کن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے اور کیا کیا چیزیں انکلیوڈ ہوں گی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، میں اپنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی رسپانسبلٹی والا کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ آپ سے کنٹینٹ رائٹ کروا رہا ہے، لیٹ سپوز آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں اور کسی کو سروسز آفر کر رہے ہیں، تو وہ بندہ اگر آپ سے کنٹینٹ رائٹ کروا رہا ہے تو اس کا بہت کچھ پیسہ، انرجی، ٹائم وہ سٹیک پہ ہے، اور وہ آپ کے ہی بل بوتے پر وہ سارا کچھ یہ رسک لینے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اچھا کنٹینٹ اس کو رائٹ کر کے نہ دیا تو وہ ویب سائٹ ڈیفینیٹلی آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ کے وہ پے کرے گا، دین وہ ویب سائٹ پہ کنٹینٹ پوسٹ کرانے کے پے کرے گا، پھر وی اے ہائر کرے گا، پھر اگین وہ ویب سائٹ کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرے گا، اس کے اندر اس کی انویسٹمنٹ ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان سب چیزوں سے بڑھ کے وہ ویٹ کرے گا، اور ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد بھی اس کو سکسیس نہ ملی آپ کے کنٹینٹ کی وجہ سے،
تو یہ شاید ایک اچھی چیز ہمارے لیے نہ ہو، اور ہم اپنے آپ کو شاید اس چیز کے لیے اچھا فیل اپنے اندر نہ کریں. تو اگین اگر آپ کنٹینٹ رائٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی لینگویج اور ساتھ ہی ریسرچ سکلز، یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو ضرور آنا چاہیے. اگر کنٹینٹ رائٹنگ آپ کو بور کرتی ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ کنٹینٹ رائٹنگ بالکل نہ کریں. اور اگر شروع میں بور کرتی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ود دی پیسج آف ٹائم انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، تو دین یس آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ کنٹینٹ رائٹنگ سیکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں، دین ساتھ ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ اگر آپ کی کمٹمنٹ، اگر آپ کا ہارڈ ورک اور ڈیفینیٹلی کنسسٹنسی اس کے اندر شامل رہی تو آپ ضرور سیکھ لیں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو ریویو بیسڈ کنٹینٹ رائٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر چیزیں کیا کیا انکلوڈ ہوتی ہیں. دیکھیں، جب ہم پروڈکٹ کو ریویو کر رہے ہیں تو اٹ مینز کہ ہم اس پروڈکٹ کو یوز کر چکے ہیں، اور ہم نے بائی کرنے سے لے کر اس کو کئی دفعہ یوز کرنے کے بعد تک کا جو سارا جرنی ہے وہ ہم نے ایکچولی ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اپنے کنٹینٹ کے اندر. الٹیمیٹلی ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم یہ پروڈکٹ یوز کر چکے ہیں اور ہمارا ایکسپیرینس اس پروڈکٹ کے ساتھ یہ رہا، اور اگر آپ اس پروڈکٹ کو لینا چاہتے ہو تو ہمارے ایکسپیرینس سے آپ کو یہ فائدہ یا یہ نقصان یا یہ لرننگ ہو سکتی ہے. تو اس بات کا پہلے خیال رکھیں کہ جو بھی ریویو بیسڈ کنٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے. یہ باقی کنٹینٹ رائٹنگ کی جو ٹائپس ہے اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ اپنے آپ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ ایکچولی انوالو ہوتے ہیں. اچھا، تو ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک آرٹیکل کا سٹرکچر کیسا ہوگا. سب سے پہلے تو ہم نے ڈیفینیٹلی ٹائٹل اپنا لکھنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہم نے اپنا مین جو کی ورڈ ہے وہ انکلوڈ کرنا ہے، میک شیور کرنا ہے. اس کا پریکٹیکلی آگے ہم آن پیج SEO کے اندر جا کے ضرور دیکھیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو سٹرکچر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے آرٹیکل کے ٹائٹل کے اندر آپ کا جو مین کی ورڈ ہے وہ انکلوڈ ہوگا، اور ساتھ ہی اگر آپ ایئر اور ساتھ منتھ بھی ایڈ کر لیں تو وہ بھی ایک ایکسٹرا ایک اچھی چیز ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو فیلو کی ورڈز کا کانسیپٹ ہم نے کی ورڈ ریسرچ میں پڑھا تھا اس کو بھی ہم یہاں پہ یوٹیلائز کریں گے، اور ان کی ورڈز کو بھی ہم اپنے کنٹینٹ کے اندر نیچرلی ایڈجسٹ کریں گے. یہ بات یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ کی ورڈ کو یوٹیلائز کرنے کے چکر میں کی ورڈ اسٹفنگ کرتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ہم سٹارٹ کریں گے اور ہم یوزر کو بتائیں گے کہ ہم اتنی پروڈکٹس کو ریویو کر چکے ہیں، اور آپ کے لیے ہم اس برانڈ کی ان پروڈکٹس کو ان بیسز پر، لیٹس سپوز اگر ہم ایک نائف کو لیٹس سپوز ریویو کر رہے ہیں تو نائف کو کن فیچرز کی بنیاد پہ کریں گے کہ بھائی اس کا وہ شارپ کتنا ہے، وہ کون سی چیزوں کو کاٹ سکتا ہے، اس کے جو پکڑنے کا ہینڈل ہے وہ کس طرح کا ہے. مطلب بہت ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہو سکتی ہیں جو کہ ریسرچ کے بعد ہمیں مزید ہمارے مائنڈ میں جو ورڈز کا، الفاظ کا جو ذخیرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے. اور جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو جب تک ہم نے ریسرچ اچھی نہیں کی ہوگی تو ہمارے مائنڈ میں اگر الفاظ موجود نہیں ہوں گے تو ہم ان کو اپنے پیپر پر یا کنٹینٹ کے اندر لا نہیں سکیں گے. سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اپنے یوزر کو یہ کنونس کرنا ہے کہ میں نے آپ کے لیے ان پروڈکٹس کو، ان پروڈکٹس کے ان برانڈز کو ان کرائیٹیریاز کی بیس پر ریویو کیا ہے، ٹیسٹ کیا ہے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد میں ان کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا، تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم اب یوزر کو ساتھ ہم نے ایک اور بات پہ کنونس کرنا ہے کہ یہ والی پروڈکٹ تھی، لیٹس سپوز فشنگ راڈ ہے، ہم نے اس فشنگ راڈ کو ان فشنگ راڈ کو اور اتنے فشنگ راڈز کو، لیٹس سپوز ہم کہہ دیتے ہیں جی 10 فشنگ راڈز کو اور فلاں کمپنی کے فشنگ راڈز کو ہم نے لیا اور ان کو ٹیسٹ کیا اور ڈفرینٹ سینیریوز کی بیس پہ ٹیسٹ کیا. ہم ڈیپ جو واٹر کی لیک تھی وہاں پہ بھی گئے، جو ڈیپ واٹر لیک نہیں تھی وہاں پہ بھی گئے، اور ہم کیاک اس ٹائپ کی کیاکنگ پہ بیٹھ کر بھی ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا، اور دوسرے قسم کی کیاک پہ بیٹھ کے بھی ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا. پھر اس ویدر میں بھی ہم نے ٹیسٹ کیا، اس ویدر میں بھی ٹیسٹ کیا. پھر ہم نے اس کے ذریعے بڑی مچھلیوں کو پکڑنے کی کوشش کی، چھوٹی مچھلیوں کو پکڑنے کی کوشش کی. آپ ڈفرینٹ سینیریو دیکھیں، جو یوزر ہے نا وہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے آیا ہے، آپ سے چیزوں کو سمجھنا چاہ رہا ہے. آپ نے ان کو تمام سینیریوز ایکسپلین کرنے ہیں. شروع کے اندر آپ پہلے پیراگراف کے اندر اس کو یہ کنونس کریں گے کہ آپ کی جو ایکچوئل ریسرچ ہے
وہ میں آپ کے بیہاف پر کر چکا ہوں، اور آپ جن جن بیسس پر ایک پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہو، میں نے ان تمام سینیریوز کو یوٹیلائز کر کے اس پروڈکٹ کو ٹیسٹ کیا ہے، اور اب میں آپ کو اس کا ریویو دینے جا رہا ہوں. بہرحال یہ ایک بالکل انٹروڈکشن تھا کنٹینٹ رائٹنگ کا. ہم گریجولی آگے ڈفرینٹ ٹائپس بھی دیکھیں گے، اور ریویو بیسڈ کی جو کنٹینٹ رائٹنگ ہے اس کو فردر ایکسپلین میں کروں گا کہ آپ کا جو اوور آل پیج ہوتا ہے وہ کن چیزوں پر کنسسٹ کرتا ہے، اور ساتھ ہم انفارمیشنل آرٹیکلس کو کیسے لکھنا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے. تھینک یو. سو کنٹینٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں، جس کے اندر نارملی اگر آپ فری لانسنگ پلیٹ فارم فائور پہ بھی جائیں اور وہاں پہ رائٹنگ کے کیٹیگری میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری سب کیٹیگریز نظر آئیں گی جن کے اندر کانٹینٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس موجود ہیں، جس کے اندر سب سے نمایاں آپ کو آرٹیکل رائٹنگ، بلاگ رائٹنگ، اس طرح پوڈ کاسٹ رائٹنگ، آپ یو آئی یو ایکس رائٹنگ، اس طریقے سے ای میل رائٹنگ، ویڈیو کانٹینٹ رائٹنگ، اور ڈفرینٹ ٹائپس کی رائٹنگ ہو سکتی ہیں. لیکن چونکہ ہمارا جو کورس ہے یہ افیلیٹ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم صرف افیلیٹ سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ یوٹیلائز ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. سو افیلیٹ کانٹینٹ رائٹنگ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں ریویو بیسڈ. سو ریویو کانٹینٹ کے اندر ہم بیسیکلی کسی ایک سنگل پروڈکٹ کو ریویو کرتے ہیں یا ملٹیپل پروڈکٹس کو ریویو کرتے ہیں. جب سنگل پروڈکٹ کو ریویو کریں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے کس بیس پر اس کو ٹیسٹ کیا، کن کن فیچرز کو ٹیسٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کن سینیریو سے ہم نے گزارا، اور ساتھ ہی اس کا جو اینڈ ریزلٹ ملا اس کو بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اسی طرح ملٹیپل پروڈکٹ کے جو ریویوز ہوتے ہیں ان کے اندر مین چیز آتی ہے کمپیریزن. ہم لیٹ سپوز 8 ڈفرینٹ پروڈکٹس کو کمپیئر کر رہے ہیں اور ان میں سے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ بیسٹ کون سی ہے. اور جب آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے کسی ایک پروڈکٹ کو بہت زیادہ ویٹیج ان لائکلی نہیں دینی کہ آپ جسٹ ڈکلیئر کر دیں کہ ایک پروڈکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ سب سے بیسٹ ہے. ڈیفینیٹلی ہوتا یوں ہے، جو کنٹینٹ رائٹر ہوتے ہیں وہ ایک ایسی پروڈکٹ کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں جو مہنگی ہوتی ہے، جو بکنے والی ہوتی ہے، اور جہاں سے انہیں زیادہ افیلیٹ کمیشن ارن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن ایز آئی ٹولڈ ارلیئر کہ یہ رسپانسبلٹی والا کام ہے، تو آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا جو اینڈ یوزر ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو. آپ اس کو جو پروڈکٹ سجیسٹ کر رہے ہیں وہ اپ ٹو مارک ہو اور کوالٹی کی بیس پر ہی وہ ٹاپ کر رہی ہو آپ کی لسٹ کے اندر. سو اسی طریقے سے پروڈکٹ کے جو کمپیریزنز ہوتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ بیسس پہ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فیچرز کی بیس پر، اس کے یوزیبلٹی کی بیس پر، ڈیوریبلٹی کی بیس پر، اور جس طرح کا بھی پروڈکٹ آپ ریویو کر رہے ہیں ہر اس پروڈکٹ کے کچھ فیچرز ہوں گے اور کچھ یوز کیسز ہوں گے. ہم ان تمام یوز کیسز کو یوز کرتے ہوئے اس کو کمپیئر کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ پروڈکٹس کو بیسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اور کچھ کے جو پروز اینڈ کونز ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. پروز یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کے اندر اچھائیاں کتنی ہیں، کون سی ہیں، اور کونز ہوتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کی جو خامیاں ہیں وہ کون سی ہیں. سو ڈیفینیٹلی ہم نے پروز کو زیادہ نمایاں کرنا ہوتا ہے اور کونز کو کم سے کم رکھنا ہوتا ہے. سو اسی طریقے سے افیلیٹ کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر ایک اور ٹائپ آتی ہے جس کو ہم ہاؤ ٹو آرٹیکلز کہتے ہیں. یہ انفارمیٹیو آرٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ہمارے ریویو بیس تو نہیں ہوتے، لیکن جس پروڈکٹ کو ہم ریویو کر چکے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہاؤ ٹوز کی بیس پہ ہوتے ہیں کہ ان کو ہم نے یوز کس طریقے سے کرنا ہے. لیٹس سپوز فلاں اگر ایک سینیریو آ جائے تو اس سینیریو کے اندر اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کیسی ہوتی ہے یہ ہم بتا سکتے ہیں، یا اس کے اندر مٹیریل کون سا یوز ہوا ہے یہ ہاؤ ٹوز میں بتا سکتے ہیں، یا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم ہاؤ ٹو آرٹیکل کے اندر بتا سکتے ہیں. سو یہ افیلیٹ کنٹینٹ رائٹنگ کی ایک ٹائپ ہے، لیکن اس کو انفارمیٹیو آرٹیکل رائٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم ڈفرینٹ ٹیوٹوریلز بتا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم فشنگ راڈ کی بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو یوز اے فشنگ راڈ یا ہاؤ ٹو یوز اے فشنگ راڈ افیکٹولی، اور اسی طریقے کا ہم پورا ایک ٹیوٹوریل بنا دیں کہ اسٹیپ 1 میں آپ نے یہ کرنا ہے، اسٹیپ 2 میں یہ کرنا ہے، اسٹیپ 3 میں یہ کرنا ہے، یا یہ ہو جائے تو آپ نے اس سینیریو کو بدل کے یہ کرنا ہے. تو ان طریقوں کو ہم یوٹیلائز کر کے جو ٹیوٹوریل بیسڈ اپنی کنٹینٹ رائٹنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. سو اس کے اندر ڈفرینٹ گائیڈز آپ لکھ سکتے ہیں، لسٹیکلز مطلب لسٹ ٹائپ آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر ای بک لکھ سکتے ہیں، ای میلز کے اندر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنے کنٹینٹ رائٹنگ کی جو سکلز ہیں، اور اپنے افیلیٹ لنکس کو اس کے اندر امبیڈ کر سکتے ہیں، اور سمپلی ای میل مارکیٹنگ کے تھرو بھی ہم افیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور وہاں سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. سو اس میں دوسری ویڈیوز بھی
ایک کنٹینٹ ٹائپ ہے اس کی کہ ہم ایک پروڈکٹ کو ریویو کیا ایک ویڈیو کے اندر، اور ویڈیو میں ہی ہم نے یوزر کو سجیسٹ کیا کہ ہماری ڈسکرپشن میں جاؤ، وہاں پہ ہمارا افیلیٹ لنک ہے، اس پہ کلک کرو، ویب سائٹ پہ جاؤ اور وہاں سے چیز بائی کر لو. اسی طریقے سے کیس اسٹڈیز، کہ ہم نے کوئی ایک کیس اسٹڈی شیئر کر دی اور اس کی بیس پر ہم نے یوزر کو کہا کہ آپ اگر یہ کیس اسٹڈی فل اپنی ای میل میں لینا چاہتے ہیں تو آپ سائن اپ کریں، یا اس کو کوئی بھی ہم نے انسینٹیو پرومس کر کے اس سے جو یوزر کی انفارمیشن ہے وہ لے لی، یا اس کو سجیسٹ کر دیا کہ آپ اس ویب سائٹ سے جا کے فلاں چیز بائی کر سکتے ہیں، یا ایک فری چیز دے کر اس کے ساتھ ایک پیڈ چیز اٹیچ کر دی جو کہ ہمارے افیلیٹ لنک جس کے ساتھ امبیڈ ہو، تاکہ وہ وہاں پہ اگر جائے تو وہاں سے وہ چیز بائی کرے تو ہمیں افیلیٹ کا کمیشن مل جائے. سو اسی طرح سوشل میڈیا کانٹینٹ، اگر آپ لنکڈ ان پہ بڑی لینتھی پوسٹ لکھتے ہیں اور لوگوں کو چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں، لیٹس سپوز کوئی بک ہو سکتی ہے، کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے، کوئی ایسی مووی ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسا پیڈ کانٹینٹ ہو سکتا ہے جس کا افیلیٹ کا لنک آپ شیئر کریں، یا جیسے آپ کے ویب ہوسٹنگ بیچ سکتے ہیں اور ویب ہوسٹنگ کا جو افیلیٹ لنک ہے وہ آپ شیئر کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیلز لکھ دیں کہ میں نے یہ ویب ہوسٹنگ یوز کی، مجھے یہ فائدہ ہوا، اس کی سپیڈ ایسی ہے، اس کے فیچرز یہ ہیں، اور یا اس کی مجھے آپٹیمائزیشن بہت اچھی لگی، ان کی کسٹمر سپورٹ بہت اچھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ افیلیٹ لنک امبیڈ کر دیں تاکہ جو لوگ وہ چیز بائی کریں ان کا بھی ڈیفینیٹلی فائدہ ہو، آپ نے کوالٹی چیز ان کو سجیسٹ کی ہوگی اور وہاں سے آپ کا افیلیٹ کمیشن بھی بن جائے. سو یہ کچھ افیلیٹ مارکیٹنگ کے کنٹینٹ کی کچھ ٹائپس تھیں، اور یہ ہم تقریباً تمام کی تمام جو کنٹینٹ رائٹنگ کی ٹائپس ہیں وہ ہم اپنے کنٹینٹ کے اندر یوٹیلائز کر رہے ہوں گے جب ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے. تھینک یو.